آن لائن کاروبار کے حوالے سے بہت سارے طریقہ کار رائج ہیں، جس میں کچھ غلط طریقے ہیں، کچھ صحیح طریقے ہیں، یعنی کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں۔ میں ساری تفصیل یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ مختلف سوالات آن لائن کاروبار کے حوالے سے جو آئے ہیں، ان سب کے جوابات اسی میں شامل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے مطابق چیزیں دو طریقے سے بیچ سکتا ہے آدمی۔ نمبر ایک، یا تو اس کا مالک ہو، نمبر دو مالک نہیں ہو تو بطور سیلز مین اجرت پر بیچ سکتا ہے۔ وکیل بالبیع ہو، یعنی جو مالک ہے اس کی طرف سے وکیل بن کر بیچے گا اور اس بیچنے کی اجرت لے گا۔ پہلی صورت میں اگر وہ مالک ہے، بیچے گا خود، یعنی جس چیز کی وہ ملکیت ہے اس کا قبضے میں آ گئی، وہ چیز، وہ ملکیت اس کی آ گئی، اب وہ اس کو بغیر نفع کے تعین کے بیچ سکتا ہے، نقصان میں بھی بیچ سکتا ہے، نفع میں بھی بیچ سکتا ہے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے 2 روپے کا نفع رکھنا چاہے، 2000 کا رکھنا چاہے، 20,000 کا رکھنا چاہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر وہ اجیر بن جاتا ہے یا وہ بیچنے کی اجرت لے رہا ہوتا ہے، بطور ایجنٹ کام کر رہا ہوتا ہے یا بطور سیلز مین کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی اجرت طے کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اب اجرت طے کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اجرت طے کرنے کے لیے جیسے کہ دکانوں پر لڑکے کام کرتے ہیں، ان کی مہینے کی اجرت طے کی جاتی ہے، وہ مالک کی طرف سے دکان کا سامان بیچ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر دو، کمیشن کے اوپر، جو کہ کمیشن بھی ایک اجرت کی قسم ہوتی ہے۔ کمیشن طے کیا جاتا ہے کہ جی ایک چیز آپ یہ بیچیں گے تو اس پہ آپ کو 10 روپے کمیشن دیا جائے گا۔ مالک کو کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کا کمیشن طے کر دیا جانا یہ ضروری ہے۔ اگر کمیشن طے نہیں کیا جائے گا تو اجرت طے نہیں کی گئی، اجرت طے نہ ہونے کی وجہ سے، اجرت مجہول ہونے کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جائے گا، یعنی یہ معاملہ جائز نہیں رہے گا۔ اب اس صورتوں کو ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے، جو آج کل معاملات چل رہے ہیں آن لائن بیچنے کے، اس کے اعتبار سے سمجھ لیں۔ ایک آدمی ہے، اس کی دکان ہے، اس نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کاسمیٹک، پرفیوم، یا اس نے بیگ اور کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان چیزوں کی تصویریں کوئی آدمی لے کے جاتا ہے جو کہ مالک نہیں ہے ان چیزوں کا، اور دکاندار سے یہ معاملہ طے کر لیتا ہے کہ جی میں آپ کو آپ کی چیزیں بیچوں گا، آپ جو ہے وہ جب میں کسی کو بیچوں گا، جب مجھ سے کوئی چیز خریدے گا تو میں آپ کی طرف سے وکیل ہوں گا، یا وکیل بتانا ضروری نہیں، بس یہ معاملہ طے ہو جائے، میں آپ کی طرف سے چیز بیچوں گا، آپ کو میں اس کا ایڈریس بھیج دوں گا، آپ وہ چیز اس کے گھر تک پہنچا دیں، اور مجھے ہر پیس پر اتنے پیسے نفع کے، اتنے اجرت کے طور پہ پیسے دے دیں۔ یہ اگر معاملہ کرتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ کیا جی کمپنی نے یا کسی دکاندار نے آپ کو کہا جی آپ میری چیز بیچیں، مجھے 10 روپے کی چیز ہے بیچنی ہے، آپ اس کو 11 کی بیچیں، 12 کی بیچیں، 20 روپے کی بیچیں، آپ کی مرضی ہے، آپ یہ چیز جو ہے آپ اس کو بیچ کر جو مجھے 10 روپے دیتے ہیں، باقی پیسے آپ کے ہو جائیں گے اوپر کے، تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے، جو کہ آج کل عمومی طور پہ چل رہا ہے۔ پھر ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے چیز کی تصویر لے لی، مالک کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ اس کو آپ بیچیں گے نہیں بیچیں گے، آپ نے وہ چیز بغیر ملکیت کے بیچ دی، پھر اس کے بعد بیچنے کے بعد آپ جا کے خریدتے ہیں دکان سے اور اس کو بھجوا دیتے ہیں جس کو آپ نے بیچی ہوتی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ چیز بیچ دی جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو یا تو آپ مالک سے جو جس کی ملکیت ہے، دکاندار ہے یا کمپنی ہے، اس سے خرید لیں، یا اس سے اجرت کا معاملہ طے کر لیں، اور اجرت کے اوپر یا تو مہینے کی اجرت طے کر لیں، یا تو کام کے اعتبار سے اجرت طے کریں کہ بھائی ایک مہینے کی ایک چیز کے پیسے اتنے مجھے اجرت چاہیے، یہ چیز میں بیچوں گی تو اس کے آپ کو مجھے 5 روپے دینے ہوں گے، یہ میں بیچوں گی تو آپ مجھے 10 روپے دینے ہوں گے، اگر یہ چیز میں نے بیچ دی تو اس صورت میں آپ مجھے 20 روپے دیں گے۔ جو بھی آپ نے طے کر لیا وہ آپ کی اجرت ہے، اور وہ بیچ کر آپ اس سے اجرت حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے۔ یہی معاملہ دراز پہ بھی ہے اور یہی معاملہ امیزون پہ بھی ہے۔ امیزون اگر مثال کے طور پہ وہ کوئی آپ چیز خریدتے ہیں، امیزون کے اوپر رکھواتے ہیں اور وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، قبضے میں آ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، اور کوئی نفع کا تعین نہیں، جتنا نفع آپ چاہیں اس پہ لے سکتے ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ نفع کتنا کم زیادہ کیوں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو چیز آپ نے خریدنا نہیں ہے بلکہ مالک کی چیز کو بیچنا ہے، کسی اور کی ملکیت کی چیز کو آپ نے بیچنا ہے، تو یا تو مالک سے آپ اجرت طے کریں، جیسے امیزون نے اگر کوئی چیز خریدی ہے یا آپ کو ملوا دیا ہے کسی سے جو کہ فلاں مالک ہے، فلاں کمپنی کی چیز ہے، آپ اپنے اس کی پروڈکٹ آپ بیچ سکتے ہیں، تو وہ آپ اس کمپنی سے طے کریں، یا پھر جو ہے وہ آپ اس کو خرید کر بیچیں۔ یہی دو صورتیں جائز ہیں، اس کے علاوہ صورت کوئی بھی جائز نہیں ہے۔